بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 471 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے 4 دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ ترجمہ: اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ اس میں برکتیں رکھ دیں۔ تفسیر میں آتا ہے زمین کی برکتوں سے مراد وہ بے حد و حساب سر و سامان ہے جو کروڑ کروڑ سال سے مسلسل اس کے پیٹ سے نکلتا چلا رہا ہے، اور خوردبینی کیڑوں سے لے کر انسان کے بلند ترین تمدن تک کی روز افزوں ضروریات پوری کیے چلے جا رہا ہے۔ ان برکتوں میں سب سے بڑی برکتیں ہوا اور پانی ہیں، جن کی بدولت ہی زمین پر نباتی، حیوانی اور پھر انسانی زندگی ممکن ہوئی۔ آیت میں پھر آیا کہ ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس فقرے کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے ٹھیک حساب سے رکھ دیے پورے 4 دنوں میں، یعنی کم یا زیادہ نہیں بلکہ پورے 4 دنوں میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ اور سدی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق 4 دنوں میں رکھ دیے، پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا۔ یعنی جو کوئی یہ پوچھے کہ یہ کام کتنے دنوں میں ہوا، اس کا مکمل جواب یہ ہے کہ 4 دنوں میں ہو گیا۔ ابن زیاد اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے 4 دنوں کے اندر رکھ دیے، ٹھیک اندازے سے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق۔ جہاں تک قواعد زبان کا تعلق ہے، آیت کے الفاظ میں یہ تینوں معنی لینے کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہمارے نزدیک پہلے 2 معنوں میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ موقع و محل کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات آخر کیا اہمیت رکھتی ہے کہ یہ کام 1 گھنٹہ کم 4 دن یا 1 گھنٹہ زیادہ 4 دن میں نہیں بلکہ پورے 4 دن میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال ربوبیت اور کمال حکمت کے بیان میں کون سی کسر رہ جاتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے اس تصریح کی حاجت ہو۔ اسی طرح یہ تفسیر بھی بڑی کمزور تفسیر ہے کہ پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا۔ آیت سے پہلے اور بعد کے مضمون میں کسی جگہ بھی کوئی قرینہ یہ نہیں بتاتا کہ اس وقت کسی سائل نے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ سارے کام کتنے دنوں میں ہوئے، اور یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی۔ انہی وجہ سے ہم نے ترجمے میں تیسرے معنی کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ زمین میں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جس قسم کی جتنی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تھا، ہر ایک کی مانگ، ضرورت، نیڈ، نیسیسٹی اور حاجت کے مطابق غذا کا پورا سامان حساب لگا کر اس نے زمین کے اندر رکھ دیا۔ نباتات کی بے شمار اقسام خشکی اور تری میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی غذائی ضروریات دوسری اقسام سے مختلف ہیں۔ جاندار مخلوقات کی بے شمار انواع ہوا اور خشکی اور تری میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور ہر نوع، ہر قسم ایک الگ قسم کی غذا مانگتی ہے۔ پھر ان سب جدا ایک اور مخلوق انسان ہے۔ ان سب سے جدا ایک اور مخلوق انسان ہے جس کو محض جسم کی پرورشی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بھی طرح طرح کی خوراکیں درکار ہیں۔ اللہ کے سوا کون جان سکتا تھا کہ اس کرۂ خاکی پر زندگی کا آغاز ہونے سے لے کر اس کے اختتام تک کس قسم کی مخلوقات کے کتنے افراد کہاں اور کب وجود میں آئیں گے، اور ان کو پالنے کے لیے کیسی اور کتنی غذا درکار ہوگی۔ اپنی تخلیقی اسکیم میں جس طرح اس نے غذا طلب کرنے والی ان مخلوقات کو پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اسی طرح اس نے ان کی طلب کو پورا کرنے کے لیے خوراک کا بھی مکمل انتظام کر دیا۔ موجودہ زمانے میں جن لوگوں نے کارل مارکس تصور اشتراکیت، کیپٹلزم
کا اسلامی ایڈیشن یعنی قرآنی نظام ربوبیت کے نام سے نکالا ہے، وہ سواء للسائلین کا ترجمہ سب مانگنے والوں کے لیے برابر کرتے ہیں، اور اس پر استدلال کی عمارت کیوں اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں سب لوگوں کے لیے برابر خوراک رکھی ہے، لہٰذا آیت کے منشا کو پورا کرنے کے لیے ریاست کا ایک ایسا نظام درکار ہے جو سب کو غذا کا مساوی راشن دے، کیونکہ انفرادی ملکیت کے نظام میں وہ مساوات قائم نہیں ہو سکتی جس کا یہ قرآنی قانون تقاضا کر رہا ہے۔ لیکن یہ حضرات قرآن سے اپنے نظریات کی خدمت لینے کے جوش میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سائلین جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا صرف انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ مختلف اقسام کی وہ سب مخلوقات ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ان سب کے درمیان یا ایک ایک قسم کی مخلوقات کے تمام افراد کے درمیان خدا نے سامان پرورش میں مساوات رکھی ہے؟ کیا فطرت کے اس پورے نظام میں کہیں آپ کو غذا کے مساوی راشن کی تقسیم کا انتظام نظر آتا ہے؟ اگر واقعہ یہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نباتات اور حیوانات کی دنیا میں جہاں انسانی ریاست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ریاست براہ راست تقسیم رزق کا انتظام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے اس قرآنی قانون کی خلاف ورزی بلکہ معاذ اللہ بے انصافی فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو وہ قرآنی نظام ربوبیت کی بات کرتے ہیں، پھر وہ یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہ سائلین میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جنہیں انسان پالتا ہے اور جن کی خوراک کا انتظام انسان ہی کے ذمہ ہے، مثلا بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، گھوڑے، گدھے، خچر اور اونٹ وغیرہ۔ اگر قرآنی قانون یہی ہے کہ سب سائلین کو برابر خوراک دی جائے اور اسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے نظام ربوبیت چلانے والی ایک ریاست مطلوب ہے، تو کیا وہ ریاست انسان اور ان حیوانات کے درمیان بھی معاشی مساوات قائم کر سکے گی؟ ناممکن۔ وہ ظاہر بھینس کی جو ریکوائرمنٹ ہے خوراک کی وہ انسان کے برابر نہیں ہے۔ سو یہ معاملہ یہاں ٹھہرا۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ ترجمہ: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ آسمان کے بارے میں آیت میں ہے کہ وہ محض دھواں تھا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے پہلے تفسیر میں آتا ہے اس مقام پر 3 باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ اول یہ کہ آسمان سے مراد یہاں پوری کائنات ہے، جیسا کہ بعد کے فکروں سے ظاہر ہے۔ دوسرے الفاظ میں آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کی طرف متوجہ ہوا ہے، یعنی کائنات جو پوری جو باقی یونیورس ہے اس کو کیسے تخلیق کرنا ہے یا کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ غور طلب ہے کہ دھوئیں سے مراد کیا ہے۔ دھوئیں سے مراد مادے کی وہ ابتدائی حالت ہے جس میں وہ کائنات کی صورت گری سے پہلے ایک بے شکل منتشر الاجزاء غبار کی طرح فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ موجودہ زمانے کے سائنسدان اسی چیز کو سحابی نیبولا سے تعبیر کرتے ہیں، اور آغاز کائنات کے متعلق ان کا تصور بھی یہی ہے کہ تخلیق سے پہلے وہ مادہ جس سے کائنات بنی ہے اسی دخانی یا سحابی شکل میں منتشر تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا کہ الفاظ آئے ہیں جن سے یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ پہلے اس نے زمین بنائی، پھر اس میں پہاڑ جمائے، برکتیں رکھنے اور سامان خوراک فراہم کرنے کا کام انجام دیا، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ کائنات کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا۔ اس غلط فہمی کو بعد کا یہ فکرہ رفع کر دیتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، اور انہوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت اور بعد کی آیات میں ذکر اس وقت کا ہو رہا ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، بلکہ تخلیق کائنات کی ابتدا کی جا رہی تھی۔ محض لفظ ثم یعنی پھر کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اس امر کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ ثم کا لفظ لازماً ترتیب زمانی ہی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ترتیب بیان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے کے مفسرین میں یہ بحث مدتہائے دراز تک یعنی لمبے عرصے تک چلتی رہی ہے کہ قرآن مجید کی روح سے زمین پہلے بنی ہے یا آسمان۔ ایک گروہ اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے یہ استدلال کرتا ہے کہ زمین پہلے بنی ہے۔ دوسرا گروہ سورہ نازعات کی آیات نمبر 33 سے لے کر 37 سے
دلیل لاتا ہے کہ آسمان پہلے بنا ہے، کیونکہ وہاں اس امر کی تصریح ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان کے بعد ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی تخلیق کائنات کا ذکر طبیعیات، فزکس یا جیومیٹری کے علوم سکھانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ توحید و آخرت کے عقائد پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے بے شمار دوسرے آثار کی طرح زمین و آسمان کی پیدائش کو بھی غور و فکر کے لیے پیش کیا ہے، اپنی نشانی کے طور پر۔ اس غرض کے لیے یہ بات سرے سے غیر ضروری تھی کہ تخلیق آسمان و زمین کی زمانی ترتیب بیان کی جاتی اور بتایا جاتا کہ زمین پہلے بنی ہے یا آسمان، دونوں میں سے خواہ یہ پہلے بنی ہو یا وہ۔ بہرحال دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پر گواہ ہیں اور اس امر پر شاہد ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والے نے یہ سارا کارخانہ کسی کھلنڈرے کے کھلونے کے طور پر نہیں بنایا۔ اسی لیے قرآن کسی جگہ زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے کرتا ہے اور کسی جگہ آسمان کی پیدائش کا۔ جہاں انسان کو خدا کی نعمتوں کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے، وہاں بالعموم وہ زمین کا ذکر پہلے کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان سے قریب تر ہے۔ اور جہاں خدا کی عظمت اور اس کے کمال قدرت کا تصور دلانا مقصود ہوتا ہے، وہاں بالعموم وہ آسمانوں کا ذکر پہلے کرتا ہے، کیونکہ چرخ گردوں کا منظر ہمیشہ سے انسان کے دل پر ہیبت طاری کرتا ہے۔ چرخ گردوں یعنی جو آسمان کے نظارے ہیں، خاص طور پر جب اس میں ستارے ہوتے ہیں، ستاروں کی ڈائریکشن، یہ ساری جو چیزیں انسان کو بہت شروع سے ہی اس نے امپریس کیا ہے اور اس کے پیچھے وہ لگا رہا ہے۔ علم نجوم بہت پرانا ہے۔ اچھا جی، آیت کے آخر میں آیا کہ آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تفسیر میں آتا ہے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے تخلیق کی کیفیت ایسے انداز سے بیان فرمائی ہے جس سے خدائی تخلیق اور انسانی صنائی کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انسان جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ اپنے ذہن میں جماتا ہے، پھر اس کے لیے مطلوبہ مواد جمع کرتا ہے، پھر اس مواد کو اپنے نقشے کے مطابق صورت دینے کے لیے پیہم محنت اور کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے دوران میں وہ مواد جسے وہ اپنے ذہنی نقشے پر ڈھالنا چاہتا ہے مسلسل اس کی مزاحمت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی مواد کی مزاحمت کامیاب ہو جاتی ہے اور چیز مطلوبہ نقشے کے مطابق ٹھیک نہیں بنتی، اور کبھی آدمی کی کوشش غالب آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنی مطلوبہ شکل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درزی قمیض بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلے وہ قمیض کی صورت کا تصور اپنے ذہن میں حاضر کرتا ہے، پھر کپڑا فراہم کر کے اسے اپنے تصور قمیض کے مطابق تراشنے اور سینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے دوران میں اسے کپڑے کی اس مزاحمت کا مسلسل مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ درزی کے تصور پر ڈھلنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کبھی کپڑے کی مزاحمت غالب آ جاتی ہے اور قمیض ٹھیک نہیں بنتا، اور کبھی درزی کی کوشش غالب آ جاتی ہے اور وہ کپڑے کو ٹھیک اپنے تصور کے مطابق شکل دے دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا طرز تخلیق دیکھیے، کائنات کا مادہ دھوئیں کی شکل میں پھیلا ہوا ہے، اللہ نے چاہا کہ اسے وہ شکل دے جو اب کائنات کی ہے۔ اس غرض کے لیے اسے کسی انسان کاریگر کی طرح بیٹھ کر زمین اور چاند اور سورج اور دوسرے تارے اور سیارے گھڑنے نہیں پڑے، بلکہ اس نے کائنات کے اس نقشے کو جو اس کے ذہن میں تھا بس یہ حکم دے دیا کہ وہ وجود میں آ جائے، یعنی دھوئیں کی طرح پھیلا ہوا مواد ان کہکشاؤں، تاروں، سیاروں کی شکل میں ڈھل جائے جنہیں وہ پیدا کرنا چاہتا تھا، جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ اس مواد میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی مزاحمت کرتا، اس کی یہ جرت نہیں تھی۔ اللہ کو اسے کائنات کی صورت میں ڈھالنے کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑی، ادھر حکم ہوا اور ادھر وہ مواد سکڑ اور سمٹ کر فرما برداروں کی طرح اپنے مالک کے نقشے پر ڈھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ 48 گھنٹوں میں زمین سمیت ساری کائنات بن کر تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے تخلیق کی اسی کیفیت کو قرآن مجید میں دوسرے متعدد مقامات پر اس طرح بیان فرمایا گیا کہ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ترجمہ: تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا،
یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے، خوب محفوظ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس زمین سے باہر کی دنیا کے جو بھی معاملات ہیں ان سے زمین کو محفوظ کر دیا، کس کے ذریعے؟ آسمان کے ذریعے۔ اور آج اب دیکھ لیں، آج تو اسپیس سائنس بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، اسپیس کے سارے معاملات، کہ زمین کی ایٹماسفیئرس میں جب کوئی چیز انٹر ہوتی ہے تو اتنی شدید اس کو رگڑ اور فرکشن کی قوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ جل پڑتی ہے، اور زمین تک آتے آتے وہ اپنا جو تباہی جتنی وہ پھیلا سکتی تھی اس کا اثر بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا شاید ابھی ہمیں انسانوں کو پتہ بھی نہیں ہے، خاص طور پہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ جو ریڈیشنز ہیں، جو سن لائٹ میں ریڈیشنز ہوتی ہیں، ان میں بہت ساری ایسی ریڈیشن ہیں جو انسانی صحت کے لیے بلکہ زمین کے لیے نقصان دہ، تو وہ بھی اپر ایٹماسفیئر فلٹر آؤٹ کرتا ہے کہ ان کو اس زمین میں انٹر نہیں ہونے دیتا، زمین کے اندر زمین تک پہنچنا ہی نہیں دیتا۔ تو یہ بھی ایک اس کی بڑی بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ ترجمہ، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی اس بات کو اگر نہیں مانتا کہ خدا اور معبود بس وہی ایک ہے جس نے یہ زمین اور ساری کائنات بنائی، اور اپنی اس جہالت پر اصرار ہی کیے چلے جاتے ہیں کہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی جو حقیقت میں سب اس خدا کی مملوک ہیں معبود بنائیں گے، اور اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں انہیں اس کا شریک ٹھہرائیں گے، تو پھر وہ سن لیں کہ ان کا حشر عاد اور سمود جیسا ہوگا۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ ترجمہ، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے۔ جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے اور ہر طرف سے آئے، تفسیر میں آتا ہے اس فکرے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے پاس رسول کے بعد رسول آتے رہے، دوسرے یہ کہ رسولوں نے ہر پہلو سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے میں کسر نہ اٹھا رکھی۔ تیسرے یہ کہ ان کے پاس ان کے اپنے ملک میں بھی رسول آئے اور گرد و پیش کے ملکوں میں بھی رسول آتے رہے، یعنی بہت سارے رسول آئے۔ اس فکرے کا اصل مقصد یہ ہے۔ آخر میں آتا ہے لہٰذا ہم اس بات، یعنی انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اگر اللہ کو ہمارا یہ مذہب پسند نہ ہوتا، مطلب ان کی آپ توجیہ چیک کریں، اور وہ اس سے باز رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، انسانوں کو بنایا کہ بھیجا جی رسول۔ اب یہ ان کے اعتراضات تھے کفار مکہ کے، تم چونکہ فرشتے نہیں ہو بلکہ ہم جیسے انسان ہی ہو، اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ تم کو خدا نے بھیجا ہے، اور اس غرض کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر وہ دین اختیار کر لیں جسے تم پیش کر رہے ہو۔ کفار کا یہ کہنا کہ جس چیز کے لیے تم بھیجے گئے ہو اسے ہم نہیں مانتے محض طنز کے طور پر تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو خدا کا بھیجا ہوا مانتے تھے اور پھر ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ یہ اسی طرح کا طنزیہ انداز بیان ہے جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے درباریوں سے کہا تھا، جسے سورہ شعراء آیت نمبر 27۔ ترجمہ، یہ رسول صاحب جو تمہارے پاس آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی یہ اعتراضات ہر دور کے کافروں کا طریقہ رہا ہے، رویہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، جن نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کے لیے چنا، ہمیں مسلمانوں نے گھر پیدا کیا، ہمیں یہ ایمان کی دولت بائی برتھ مل گئی۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو تک یہ پیغام ہم پہنچا دیں۔ آگے کا دور بہت مشکل ہے، اس سے بھی مشکل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں،
تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اگلی لیگسی کو یہ پیغام، اس کی افادیت اور اس کے اندر کا جو میسج ہے وہ گھر گھر ہر باپ اپنے بچوں کو پہنچائے، ہر ماں اپنی بچیوں کو پہنچائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں بھی تبدیلی آ سکے، ہمارا معاشرہ ایک بہترین اسلامی معاشرے کے طریق پر ڈھل سکے، اور ہم واپس جو ہے اپنے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔